بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے یہ معلوم تھا کہ بہت اقسام کا شرک جو ہے لوگ کریں گے۔ اس کی ذات میں شرک کرنے والوں کے علاوہ اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں بھی شرک کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اور پھر قرآن مجید میں فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شرک کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقسام قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اپنی خواہشات کو معبود بنانا بھی شرک ہے، جیسا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسا شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح عبادت میں ریاکاری بھی شرک ہے۔ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ نے فرمایا اس شرک کو دور کرنے کے لیے، ریاکاری اعمال میں دکھاوا جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اپنی جو ہے عبادت میں کسی کو شریک مت کرے، یعنی اپنے دکھاوے کی عبادت نہ کرے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث میں بھی شرک خفی بیان کی گئی ہیں، اور ہم نے اپنے یہ بدلتی محبتیں میں بھی شرک کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ شرک خفی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک جلی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس کو جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے ساری دنیا میں پائے جانے والے ایک اور نئے جو ہے عالمی اجتماعی شرک کی طرف بھی دنیا کی توجہ اس طرح دلائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ان تازہ خداؤں میں سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کا شینہ دین نبوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نئے جو ہے شرک گھڑے جاتے ہیں، نئے جو بت تراشے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو ہے یہ ایک جو ہے وطن کا بھی یہ بت ہے، کیونکہ جو لباس جو ملکوں کا لباس جو پہنایا جاتا ہے، جو ملکوں کا لباس ہے، وہ جب ان پر جو ہے ان کی تقسیم در تقسیم ہوتی ہے تو مذہب کا کفن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث کے جو ہے وہ کہ سارے مومن جو ہے مسلمان اور امت مسلمہ جو ایک کفن ایک جو ہے جسد واحد کی طرف ہیں، ایک جسد واحد کی طرح ہیں، تو وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر جو ہے سارے ممالک اپنی اپنی جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نئی تہذیب کا جو ہے یہ تراشا وہ بت ہے، اور یہ جو ہے دین نبوی جو ہے اس کے جو محل کی جو عمارت کو جو ہے یہ اس کی جو ہے دیواریں جو ہے وہ گراتا ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی دین نبوی جو ہے اس میں جو اس کی جو امت اور قوت جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی اکائی یونٹی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال سے پہلے ملک نہیں تھے، علامہ اقبال سے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علامہ اقبال سے پہلے ممالک تو بہت پہلے بھی موجود تھے، لیکن ملکوں کی پوجا اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح اب ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے اگر کہیں مظلوم ظلم جو ہے ہوتا تھا تو وہاں پر جو ہے عرب سے کوئی محمد بن قاسم مدد کے لیے آ جاتا تھا، اور کبھی اندلس کی مدد کے لیے جو ہے مراکز سے کوئی یوسف بن تاشفین آ جاتا تھا، اور کبھی فلسطین کی مدد کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آتا تھا۔ لیکن اب ملکوں کی پوجا اتنی ہونے لگی کہ مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی آنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اپنے ملکوں کے مظاہر کے رخ بھی ظالم کی طرف تاننے کی ہمت نہیں کرتا کہ چلو اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے میزائل کا رخ ہی ظالم کی طرف تان کر یہ کہہ سکیں کہ بس بہت ہو چکا۔ آج اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ان ممالک کے حکمرانوں سے یہ ضرور پوچھتے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون،
یہ کیسے بت ہیں ملکوں کے تمہارے، یہ کیسے بت ہیں جن کے ساتھ تم چپ کے بیٹھے رہتے ہو۔ آج دنیا نے دیکھا کہ فلسطین کے نوجوانوں کا خون بہتا رہا، عورتوں کی آہیں بلند ہوتی رہیں، بزرگوں کے آنسو بہتے رہے، بچوں کی چیخیں بلند ہوتی رہیں، لیکن علامہ اقبال کے بقول سب اپنے اپنے ملک کے تازہ خداؤں کی پوجا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے واضح ترین حکم کے باوجود کہ وہ حکم ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر تم کفر کے اماموں سے لڑو، اس کے باوجود بھی جو ہے اس پکار پر جو ہے کوئی لبیک کہتے میدان عمل میں نہ آیا۔ حالانکہ یہ حکم تو جو ہے عمومی ہے، ساری قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آپ کے یعنی جو ہے کفر کے امام جو ہے ہمیشہ بدلتے رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کفر کے امام فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو ہے وہ کفر کے جو ہے امام تھے، اور آپ کے جو ہے نبوت کے جھوٹے جو دعوے دار مسلمہ کذاب وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی اپنے وقت کے جو ہے کفر کے امام تھے۔ اسی طرح کیسر و کسریٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ کفر کے امام تھے، اور بعد میں آنے والے دوروں میں چنگیز خان اور آج کے دور کے جو ہے کفر کے امام جو ہے وہ ان کے خلاف بھی جو اسی طرح لڑنے کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے معلوم تھا کہ کفر کے امام بدلتے رہیں گے، اس لیے عمومی لفظ قیامت تک طاغوت کو 2 لفظوں میں تعبیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لڑنے کا حکم دے کر اگلی آیت میں فرماتا ہے تخشونہم فاللہ احق ان تخشا، کیا تم کفر کے اماموں سے لڑنے سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب سے جو ہے مراد جو ہے اصل مخاطب جو ہے وہ آج کل کے حکمران ہی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تو کبھی بھی جو ہے وہ کفار سے نہیں ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ صحابہ کرام کی تعریف اس طرح فرمائی ہے اشداء علی الکفار، وہ کفار سے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا بہت لہذا یہاں پر جو ہے اتخشون فاللہ احق ان تخشا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، اس کے اصل مخاطب جو ہے وہ آج کل کے جو حکمران ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا بہت جگہ ہے کہ مخاطب کوئی ہوتا ہے اور مراد کوئی اور ہوتا ہے، یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے جو زیادہ بلاغت اور تاکید پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے گا تو ہم تیرے عمل ضائع کر دیں گے۔ یہاں بظاہر مخاطب آن صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کے ظہور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، بعد میں کیسے ممکن ہے؟ محترم ناظرین، دنیا کی جنگیں بیماری کی طرح ہیں اور امن میں دنیا کی صحت پوشیدہ ہے۔ ہم نے اسی تناظر میں کہا تھا کہ جب تک ملکوں والا مرض ہے جنگیں ہوتی رہیں گی۔ اس مرض کی روک تھام اور علاج کے لیے ہم نے ملکوں والے ویلاگ کے بعد امت والے کا ویلاگ بھی پیش کیا تھا، جس میں ہم نے اس مرض کا جو ہے علاج پیش کیا تھا۔ اگر اس پر عمل ہو جاتا دنیا کو امن کی صحت حاصل ہو جاتی۔ آج ہم ایک بار پھر اس کا عملی حل پیش کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یعنی یونائٹڈ نیشن تو جنگوں کو روکنے میں ناکام ہو چکی، اب اس کا حل UN یعنی یونائٹڈ مسلم ہے، یعنی ساری دنیا کے مسلم ممالک کا ایک یونٹ ہو، جس میں کسی ایک ملک میں سیکریٹریٹ ہو، وہاں ہر 5 سال بعد سارے مسلم ممالک کے سربراہان ووٹ کے ذریعے کسی ایک مسلم ملک کے سربراہ کو 5 سال کے لیے امیر منتخب کریں، اور جب بھی کبھی کوئی 2023 جیسی جنگ کا کوئی سانحہ ہو تو سارے مسلم ممالک باہمی مشاورت سے ایک ایجنڈا طے کریں اور مسلم ممالک کے منتخب امیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ممالک کے میزائل دشمن کی طرف تان لیں۔ اسی طرح توہین رسالت اور یا توہین قرآن کے کسی واقعے پر بھی سارے مسلم ممالک ایک ہی بائیکاٹ والا ایجنڈا اپنائیں۔ اس طرح آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ کبھی مسلمانوں کی ایسی مظلومیت نظر آئے گی، نہ توہین رسالت اور توہین قرآن کے واقعات ہوں گے، اور بحیثیت مجموعی ساری دنیا میں مسلمانوں کا دنیا میں وقار اور مراد بلند ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اور تم کمزور مت پڑو اور غم مت کھاؤ، انشاءاللہ تم ہی جو ہے اعلیٰ و بالا رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی اس شرط کو پورا کرنا ہوگا کہ مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے عزت و وقار اور جو ہے کامیابی کی جو ہے یہ شرط یہ رکھی ہے کہ اگر تم مومن ہو. لیکن یہ یو ایم جو ہے یونائٹڈ مسلم جو ہے یہ جو یونٹ جو ہے یہ OIC جیسی نہ ہو جس کا کام یہ نشستن گفتن برخاستن ہے. یو ایم صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب اور اسی صورت میں مطلوبہ نتائج لائے گی جب علامہ اقبال کی اس نصیحت پر عمل کرے گی. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے. یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں طاقت حاصل کرنی ہے تو تیرا جو ہے اسلام جو ہے وہ دین جو ہے ہونا چاہیے، تیرا دیس ملک جو ہے اسلام بننا چاہیے. یعنی تیرے دل میں جو ہے اسلام کی عظمت ملک کی عظمت سے زیادہ بڑی ہونی چاہیے اور مستفی بھی جو ہے تیرے اندر روح ہونی چاہیے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اقبال فرماتے ہیں کہ وہی پرانا جو ہے نظارہ جو ہے وہ فتوحات کا صحابہ کرام کے دور والا وہ زمانے کو دکھا دے، اور جب تو مستفی بن جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے جو ہے وہی روح آ جائے گی تمہارے صحابہ کرام والی جو ہے تمہارے دل میں جو ہے وہی تقویٰ اور وہی جو ہے وہی اسلامی جو ہے روح آئے گی. تو پھر یہ اس کا جو ہے یہ اپنا یہ ملکوں کا بت جو ہے یہ خاک میں مل جائے گا. یہ پھر مت کی عظمت تمہارے دل میں نہیں رہے گی بلکہ اسلام کی عظمت ہوگی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. اسلام کی خاطر یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکہ چھوڑ دیا تھا، اپنا علاقہ جو ہے آبائی چھوڑا، اسلام کو فوقیت دی، اسی طریقے سے دنیا کے جو ہے مسلمانوں کو بھی جب اپنے ملک پر اسلام کو ترجیح دینی ہوگی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یعنی گفتار سیاست میں تو وطن جو ہے یہ ہوتا ہے کہ حکومت کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن ارشاد نبوت میں جو وطن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. یعنی دنیا میں جتنی بھی دشمنیاں اور رکاوٹیں اور جنگیں ہیں وہ صرف اسی ملکوں کی تقسیم کی وجہ سے ہیں. اور ان ملکوں کا مقصد جو اصل کیا ہے؟ تجارت اور کرسی. خالی یہ صداقت سے سیاست تو اسی سے. کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے. یعنی یہ جو ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ جو ہے فلسطین میں جو ہے کمزور جو تھے ان کا گھر کیسے غارت ہوا، وہ اسی ان ملکوں کی جو ہے بندر بانٹ کی وجہ سے ہی ہوا. اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. یعنی جو امت مسلمہ ایک کنبے کی طرح ہے وہ جو ہے وہ، اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ایک کنبے کی طرح ہے، وہ ان ملکوں کی وجہ سے جو بڑھ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اور اسلام کی قومیت کی جڑ بھی اس سے کٹ جاتی ہے، کیونکہ اسلام بھی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسد واحد ہے اور ملت واحدہ ہے، کہ یہاں کہیں پورے دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو تو اسلام جو ہے وہ اس کے لیے اس کو ظلم کو مٹانے کے لیے جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اقبال کے جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ ہم میں جو ہے پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا جو ہے وہ جو ہے اس کے جو ہے قرآن کا جو ہے عمل جو ہے ہمارے اندر لے آئے، تاکہ جو ہے کسی پر ظلم نہ ہو اور ساری دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے. مسلمان تو کیا کسی اور غیر مسلم پر بھی ظلم نہ ہو، کسی اقلیت پر ظلم نہ ہو، کیونکہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے UN سے جو ہے UM والے بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.